الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے ہمیں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے اس بیان کے عنوان کے تحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اور انسان کن مراحل سے گزر کر پیدا ہوا، انسان ماں کے پیٹ میں کس طرح رہا، اور اس کے بعد انسان دنیا میں کیسے آیا، اس میں روح کب پھونکی گئی، اور انسان کے بارے میں وہ 4 باتیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی کر دیا۔ وہ 4 باتیں جن کے بارے میں آج کا انسان حیران اور پریشان نظر آتا ہے، ایسی 4 باتیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی کر دیا۔ تقدیر لکھی جا چکی، رجسٹر بند ہو چکے اور قلم نے تحریر لکھنا چھوڑ دی۔ وہ 4 باتیں آپ کی خدمت میں اسی حدیث مبارکہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں، جن کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کے مراحل، انسان کے اندر روح کب پھونکی گئی، انسان کی کتنی اوقات ہے، اور انسان کے بارے میں اللہ کے وہ 4 فیصلے جو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کو پہچان کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اس متفق علیہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں انسان جیسے ہی باپ کی پشت سے ماں کے رحم کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ماں کے رحم پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں حدیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی معتبر ترین۔ ایک فرشتہ ماں کے رحم پر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان ایک نطفے کی شکل میں، ایک پانی کی بوند کی شکل میں، ایک پانی کے قطرے کی شکل میں باپ کی پشت سے ماں کے رحم کی طرف منتقل ہوتا ہے، فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ، اس وقت یہ نطفہ ہے، اس وقت یہ پانی کا ایک قطرہ ہے، 40 دن تک اسی طرح یہ پیریڈ رہتا ہے، یہ دورانیہ رہتا ہے، 40 دن کا پہلا چلہ یہ پورا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی 40 دن کا یہ پہلا چلہ پورا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی نگرانی کی جائے، وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، اب یہ ایک 40 کا چلہ پورا ہو چکا ہے،
اور یہ دوسرے چلے میں جا چکا ہے اور اب یہ جمع ہوا خون بن چکا ہے. جمے ہوئے خون کی شکل یہ نطفہ اختیار کر چکا ہے. پھر 40 دن کا چلہ اسی حالت میں پورا ہوتا ہے اور انسان جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے. جب یہ دوسرا چلہ پورا ہوتا ہے اور تیسرے چلے کا آغاز ہوتا ہے، چلہ کہتے ہیں 40 دن کو، تیسرے چلے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اب یہ اگلے مرحلے میں جا چکا ہے اور اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور ایک بوٹی بن چکا ہے، ایک بوٹی اور گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے. اور یہ بنتا بھی اللہ کے حکم سے، یعنی باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں شفٹ ہوا اللہ کے حکم سے، نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں رہا اللہ کے حکم سے، پھر اس نے جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کی وہ بھی اللہ کے حکم سے. چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا کوئی پتا بھی نہیں ٹوٹتا اور کوئی چیز حرکت نہیں کرتی. انسان کیسے بن سکتا ہے؟ انسان تو اس کائنات کا شہزادہ ہے، اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری نگرانی کے اندر اس کی جو تخلیق ہے اور اس کا جو پیدائش کا عمل ہے اس کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. اب یہ تیسرے چلے کی طرف بڑھتا ہے. فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اب یہ لوتھڑا اور گوشت کی ایک بوٹی بن چکا ہے. تو یہ تیسرا چلہ مکمل ہوتا ہے. تو اس طرح کل کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن. 120 دن ہو گئے، 3 چلے مکمل ہو گئے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 4 مہینے مکمل ہو گئے. آپ کچھ بھی کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. 120 دن جب ہو جاتے ہیں انسان کو ماں کے پیٹ میں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار اب یہ جو نطفہ ایک بوٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے اب یہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے. یا اللہ اب اس میں جان ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، اس میں روح پھونکنی ہے یا نہیں پھونکنی، اس میں روح ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، اس کو مردہ پیدا کرنا ہے یا اس کو زندہ پیدا کرنا ہے. اللہ کے آرڈر کا انتظار ہوتا ہے. اللہ کا پھر جو آرڈر آ جاتا ہے فرشتہ اس کی پابندی کرتا ہے. اگر اس کو مردہ پیدا کرنا ہو تو روح نہیں ڈالی جاتی، اسی حالت میں وہ جو رہتا ہے اور مردہ حالت میں ہی پیدا ہو جاتا ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے روح ڈالتا ہے، پھر روح کو واپس لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ مردہ شکل میں پیدا ہوتا ہے. یعنی مختلف مراحل ہوتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اسے میں روح ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو زندہ حالت میں پیدا کرتا ہے. اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے اور اس کو ہم نے زندہ پیدا کرنا ہے. لہٰذا فرشتے کو آرڈر ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح ڈال دو. اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے. کب؟ 120 دن بعد، 3 چلوں کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے. جیسے ہی روح ڈالی جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے رحم مادر پر، وہ اللہ کی بارگاہ میں اگلے 4 مراحل کے لیے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اب تو اس میں روح ڈالی جا چکی اور تیرا منصوبہ اور تیری تدبیر یہ ہے کہ تو اسے زندہ پیدا کرے گا، دنیا میں یہ جائے گا، رہے گا، زندگی گزارے گا. تو یا اللہ اس کے جو باقی 4 مراحل ہیں ان کے بارے میں بھی اپنا حکم نامہ صادر فرما دے تاکہ میں اسے اس کی تقدیر میں لکھ دوں، نوشتہ تقدیر لکھا جائے اور یہ بات طے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتہ 4 باتوں کے بارے میں عرض کرتا ہے اور وہ 4 باتیں بندے کی پیدائش سے پہلے ہی اس اللہ کی بارگاہ سے آرڈر کے ساتھ لکھی جاتی ہے. اب وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، فرشتہ پوچھتا ہے کب؟ روح ڈلنے کے بعد. اس سے پہلے نہیں، روح ڈلنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یا اللہ اب یہ ایسا بچہ ہے جس میں روح ڈالی جا چکی ہے، پرورش کے مراحل مکمل کر رہا ہے اور اس کو 9 ماہ کے بعد دنیا میں جانا ہے. اب یا اللہ اس کو لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانا ہے، اس کو مرد بنانا ہے یا عورت بنانا ہے، اس کو مذکر بنانا ہے یا مؤنث بنانا ہے، اس کو نر بنانا ہے یا مادہ بنانا ہے، اس کو لڑکا بنانا ہے یا لڑکی، کس شکل میں اس کو بنانا ہے، کون سی جنس اس کو دینی ہے. اللہ کا آرڈر آ جاتا ہے. اگر لڑکے کا ہے تو لڑکا بنا دیا جاتا ہے، لڑکی کا ہے تو لڑکی بنا دی جاتی ہے. تو انسان اپنے بننے میں اللہ کا کتنا محتاج ہے. خود لڑکا اور لڑکی
یعنی جنس بننے میں انسان اللہ کا محتاج ہے. اپنی محتاجی کو انسان کو دیکھنا چاہیے اور اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. جتنی انسان کی اوقات ہے اس اوقات میں رہے. یہ انسان جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر منہ کی کھاتا ہے, ٹھوکر لگتی ہے, دھڑام سے گرتا ہے اور پھر اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے اپنے آپ کو پہچانے کہ اپنی حقیقت کیا ہے اس کی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے جو اس کو کتنے مراحل سے پیدا کرتے ہوئے لا رہی ہے. یہ تو میں موٹے موٹے مراحل بتا رہا ہوں, ورنہ قرآن پاک کی روشنی میں تقریباً یہ 12 مراحل بنتے ہیں, 12 اطوار, 12 مراحل بنتے ہیں. جن مراحل سے, جن پراسس سے, جن پروگراموں سے گزار کر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ پہلی بات پوچھی جاتی ہے, یا اللہ مرد یا عورت, لڑکا یا لڑکی. اللہ کا جیسا آرڈر ہوتا ہے وہ جنس اس کی بنا دی جاتی ہے. دوسری بات فرشتہ پوچھتا ہے, یا اللہ اس کو خوش بخت بنانا ہے یا بدبخت بنانا ہے, اس کو خوش نصیب بنانا ہے یا بد نصیب بنانا ہے, بالفاظ دیگر اسے جنتی بنانا ہے یا دوزخی بنانا ہے, اس کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے, تیرے نیک بندوں کی فہرست میں یا تیرے نافرمانوں کی فہرست میں, خوش بخت یا بدبخت. اللہ کی طرف سے جو آرڈر ہوتا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے, خوش بخت یا بدبخت. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, یہ دوسری بات بھی اس کی لکھی جاتی ہے. اس کے بعد فرشتہ تیسری بات کے لیے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو رزق کتنا دینا ہے, اس کا جو رزق ہے وہ دنیا میں کتنا ہوگا, کتنا اس کو رزق دینا ہے, اس کی لمٹ کیا ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہے, اس کو کتنی روزی دینی ہے. وہ روزی اللہ تعالیٰ جتنی بتاتا ہے فرشتہ اسے لکھ دیتا ہے کہ اس کو اتنی روزی دینی ہے اور یہ آخری لقمہ ہے جو یہ کھا کر مرے گا. اور انسان آخری لقمہ کھائے بغیر مر نہیں سکتا. جس طرح انسان بھاگ کر موت سے نہیں بچ سکتا, اسی طرح انسان بھاگ کر اپنے مقدر کے رزق سے نہیں بچ سکتا. آخری لقمہ کھانا پڑے گا, اسی کے بعد مرنا پڑے گا. اس سے پہلے بندہ مر نہیں سکتا. بندہ زندہ ہونے میں اور مرنے میں کس کا محتاج ہے, اللہ کا محتاج ہے. جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہے گا, اور جب اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے موت سے ہمکنار کر دے گا. تو یہ بات بھی لکھی جاتی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا, یہ بات طے کر دی جاتی. چوتھی بات فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کو کل زندگی کتنی دینی ہے, اس نے کل کتنی عمر پانی ہے, کتنے سال اس کو زندہ رکھنا ہے, اس کی کل عمر کتنی ہوگی. اللہ بتا دیتا ہے اس کی زندگی اتنی, اس کی عمر اتنی, لکھ دو. فرشتہ اس کے مطابق لکھ دیتا ہے 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, 90 سال, 110 سال, جتنا اللہ تعالیٰ آرڈر دیتا ہے فرشتہ لکھ دیتا ہے. یہ باتیں لکھی جاتی ہیں, اس کو کہتے ہیں تقدیر. یہ باتیں لکھی گئیں کب, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, دنیا میں نہیں آیا, 4 باتوں کا فیصلہ ہو گیا, اور ان 4 باتوں کے حوالے سے انسان کتنا پریشان رہتا ہے. حالانکہ ان 4 باتوں کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے. جنس کیا ہوگی, خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, اور اس کو رزق کتنا ملے گا, اور یہ کتنی مختصر یا لمبی زندگی جیے گا. یہ بات لکھی جا چکی ہے. اور سب سے زیادہ بندہ رزق کے بارے میں پریشان ہے. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, رزق کا خیال ہے, رازق کا خیال ہی نہیں. اپنے رزق کی ہر وقت پرواہ ہے. جس رازق نے رزق دینا ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں, اس سے رابطے منقطع, اس سے لائن کٹ گئی ہے. جب لائن کٹ جائے تو پھر رابطے نہیں ہوتے. جب لائن کٹ جائے, رابطہ نمبر کٹ جائے تو پھر جو ہے رابطے نہیں ہوتے. اسی طرح ہماری لائن کٹ جاتی ہے, اس لیے ہم رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں. رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے, اس سے رابطہ برقرار رکھیں. علامہ اقبال نے فرمایا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس رزق سے موت اچھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جو پرواز ہے اس میں کوتاہی آئے. اللہ کی عبادت کی جو پرواز ہے اس میں کوتاہی آئے. کیا کرے گا ایسے کاروبار کا, کیا کرے گا ایسی دولت کا, کیا کرے گا ایسی حکومت کا, کیا کرے گا ایسے اقتدار کا, کیا کرے گا ایسی طاقت اور قوت کا جو تجھے اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچنے دے, جو تجھے اللہ کی پہچان نہ کروا سکے, اللہ تعالیٰ کی عبادت پر نہ لگا سکے. یہ مطلب ہے شعر کا, ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ 4 چیزیں پہلے لکھی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے
ان 4 چیزوں کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ انسان سوچے کہ یہ ساری چیزوں میں انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ زمین و آسمان میں بھاگے گا، جدھر بھی بھاگے گا، زیادہ سے زیادہ چاند کی طرف بھاگے گا۔ انسان آج کل چاند کی طرف بڑا بھاگ رہا ہے، چاند کی طرف بڑا بھاگ رہا ہے، اور مریخ کی طرف، مشتری کی طرف، ان ستاروں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ 4-5 ملک یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم چاند پر جا پہنچے ہیں۔ امریکہ اور چائنا اور روس اور جاپان، یہ 4 ملک یہ دعویٰ کر چکے ہیں، اور آج کل انڈیا نے بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ میں بھی چاند پر چکر لگایا ہوں۔ اور آج کل ہمارے پاکستانی بھی جو ہے وہ چائنا کی ٹانگوں سے لٹک کے یہ بھی جو ہے چاند پر چکر لگائے۔ ابھی پاکستان نے بھی ایک راکٹ بھیجا ہے، چائنا کیا جو چاند گاڑی تھی اس کے ساتھ یہ بھی لٹک کے بیچارے پہنچے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت نہیں، بقول ان کے لٹک کے پہنچے۔ کہتے ہیں آج کل وہ پاکستان کا جو راکٹ ہے چاند کے گرد گرد چکر لگا رہا ہے، اور چکر لگا کے وہ بتائے گا کہ چاند کا موسم کیسا ہے، چاند کی زمین کیسی ہے، چاند کی مٹی کیسی ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ انسان چاند پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، یہ الگ کہانی ہے۔ اس پر میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ انسان چاند پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، یہ دعویٰ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ بہرحال انسان نے آج تک زیادہ سے زیادہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں چاند پر جا پہنچا ہوں، لیکن چاند پر بھی چلے گئے ہو تو بکرے کی ماں کب تک خیر منا ہوگی؟ آنا تو زمین پر ہی ہے، جانا تو قبر میں ہی ہے، حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ سے واسطہ تمہارا پڑھنا ہے، جدھر مرضی بھاگ جاؤ۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے احکامات کی پابندی کرو۔ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، خدا یہ تماشا بھی دیکھ رہا ہے، اللہ یہ تماشا بھی دیکھ رہا ہے، اس کو تماشے کر لینے دے۔ تماشے کر رہا ہے وہ، بھائی تو سورج پہ پہنچ جا چاہے چاند پہ پہنچ جا، سورج کی طرف نہیں جاتے، پتہ نہیں سورج پکوڑا بنا دیتا ہے یا کیا کرتا ہے، سورج کی طرف نہیں جاتا، چاند ٹھنڈے ٹھنڈے علاقے کی طرف بھاگتے ہیں، سورج کی طرف آج کل دعوے نہیں کر رہے۔ بہرحال جہاں مرضی جائیں، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ مچھلی کے لیے جب کنڈی لگاتے ہیں نا تو مچھلی گھومتی گھماتی آتی ہے، اوہ گوشت، وہ اس کو گوشت سمجھ رہی ہوتی ہے، اور مچھیرے نے کنڈا کانٹے دار اس کے لیے لگایا ہوتا ہے، کانٹے دار کنڈا، وہ آتی ہے، گوشت مل گیا تو مزہ ہو گیا، تو دعوت ہو گئی ہے۔ جیسے ہی وہ اس گوشت کے لوتھڑے کو کھانے کی کوشش کرتی ہے، کانٹا گلے میں پھنس جاتا ہے، مچھرا کہتا ہے قابو آ گئی، قابو آ گئی، اور اوپر سے کھینچتا ہے، باہر لے آتا ہے۔ تو یہ مثال انسان کی ہے۔ انسان بڑا پھنے خاں 30 مار خاں بنا ہوا ہے، میں چاند پر جا پہنچا، میں ادھر جا پہنچا، میں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کر لی، اور میں نے راکٹ بنا لیا، ایٹم بم بنا لیا ہے، میں نے جہاز بنا لیے۔ جہاں مرضی چلے جائیں اللہ کے قابو میں، زمین و آسمان سے باہر تو نہیں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا گردن مروڑ لے گا اور اپنی بارگاہ میں گھسیٹ کر لے آئے گا، اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اپنی حقیقت پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور کرے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اپنے پروردگار کو نہ بھول جانا، اپنے پروردگار کے کلام کے احکامات کو نہ بھول جانا، اپنے پروردگار کے پیغمبروں کی دعوت کو نہ بھول جانا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ دھوکے میں پڑ کے اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھنا۔ تو ہر وقت اللہ کے قابو میں ہے، تو جہاں بھی بھاگ جائے، اگر تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتا ہے نکل جا، جہاں بھی نکل کے جائے گا اللہ ہی کی بادشاہی ہے، کدھر جائے گا؟ آخرکار اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور پیغمبر اسلام کے ذریعے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے اطلاع نہیں ملی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، مجھے کسی نے چونکایا نہیں، مجھے کسی نے سمجھایا نہیں۔ یہ اللہ بہانے نہیں سنے گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، 1,24,000 نبی بھیج دیے ہیں، 313 رسول بھیج دیے ہیں، 104 چھوٹی بڑی کتابیں اتار دی ہیں، 4 مرکزی بڑی کتابیں اتار دی ہیں، آخر میں اپنی آخری کتاب قرآن پاک کو نازل کر دیا ہے، آخری پیغمبر کو بھیج دیا ہے۔
ہر طرح سے بات کو واضح کر دیا ہے. اب کوئی جان بوجھ کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا تو پھر جہنم اس کا انجام ہے، اور اگر سمجھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل فرما دے گا. لہٰذا کسی دھوکے میں نہ رہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، قرآن پاک کے احکامات کی پابندی کریں، پیغمبر اسلام کے احکامات کی پابندی کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اتنا حق کو واضح کر دیا ہے اور اتنا باطل کو واضح کر دیا ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اب جس نے ہلاک اور برباد ہونا ہے دلیل دیکھ کر ہلاک اور برباد ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے دلیل دیکھ کر زندہ اور شاد و آباد رہے. اس لیے ہر چیز اب واضح ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں چلا، خبر نہیں ہوئی. لہٰذا میرے بھائیوں جاگ جاؤ، آنکھیں کھولو. اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اپنی آنکھیں کھولیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، طاقت ہے تو حج بیت اللہ کریں، والدین کی خدمت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حلال حرام کا خیال رکھیں، شریعت اور سنت کے پابند بن جائیں. دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر جینا اور قرآن و سنت پر مرنا نصیب فرمائے. آمین. دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت، ناداں کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ. اور طوفان نو بہانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، 2 آنسو بہت ہیں گر کچھ اثر کریں، مانے نہ مانے بہرحال آپ کی مرضی. ہم نیک و بد نے آپ کو سمجھا دیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.